हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। सितंबर का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो इस दौरान हम देखेंगे कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप दोनों के लिए मैं इन कार्ड्स को इस्तेमाल करूँगी। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल होती हैं, सो हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर किया कीजिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं रिलेशनशिप से और देखते हैं कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, टैरो पे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली आपको हिंट देना चाहूँगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि सजिटेरियस असेंडेंट हैं। जुपिटर इस साल जो है वो उसकी प्लेसमेंट आपके लिए ऐसी है जो कि ज़हनी तौर पे उलझनों का बायस बन सकती है, नेगेटिव माइंडसेट को ट्रिगर कर सकती है। एक तरफ ये पोजीशन ऐसी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा काम करने की तरफ मतवज्जो होंगे, अपने आप को बनाने की तरफ, अपने करियर को बनाने की तरफ, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की तरफ आपका रुझान रहेगा। लेकिन साथ ही साथ रिलेशनशिप के हवाले से एक नेगेटिव माइंडसेट जो है वो भी मौजूद रहेगा। रिलेशनशिप अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो लड़ाई झगड़े नाराज़गियाँ हो सकती हैं, और अगर रिलेशनशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इस बात का चांस हो सकता है कि आपकी दूसरे पर्सन के हवाले से माइंडसेट जो है वो नेगेटिव हो। जुपिटर की ये पोजीशन जो है वो अगले साल यानी कि मई 2025 तक रहेगी, और इस दौरान आपको अपने आप को इस बात की तरफ मतलब एम्फसाइज़ अपने ऊपर करना पड़ेगा, ज़ोर देना पड़ेगा कि आपको पॉजिटिवली चीज़ों को देखना है और छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देना है। तो अभी इस महीने में जो सूरत हाल है, अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं। पहली बात तो ये इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। हालांकि आप एक फायर साइन है, लेकिन इस टाइम पे आपका जो इमोशनल सेंसिटिविटी लेवल है वो एक वाटर साइन की तरह हुआ है, और आप इस टाइम पे इस माइंडसेट के अंदर हो सकते हैं कि मुझे अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो नहीं करना, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करना, ये तो जिससे भी मोहब्बत करो उसका तो दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट जो है वो नज़र आ रहा है, और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लिमिटेड कर रहे हैं एक्सप्रेस करने के हवाले से, फीलिंग्स को शेयर करने के हवाले से। और उसकी वजह जो है वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव माइंडसेट जो है वो है, ये चीज़ आपको लॉजिक समझा रही है कि नहीं, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को, अपनी सॉफ्टर साइड को हाइड करके रखो, मत बताओ कि भाई तुम्हें कितनी ज़्यादा मोहब्बत है। ये सब लोग जो है ये यूज़ कर लेते हैं इन सब फीलिंग्स को, जो वल्नरेबिलिटी होती है इमोशनल, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। आपके साथ ऐसा लगता है कि ऐसा ऑलरेडी हुआ है, नाउ यू हैव बिकम वेरी मच केयरफुल। अपने तौर पे आप केयरफुल हैं, हालांकि आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो पिछला कुछ अर्सा जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले कहा कि आपका ध्यान जो है वो अपने काम के हवाले से बहुत ज़्यादा रहेगा। ऑलरेडी तकरीबन 2 से 3 साल का अरसा हो सकता है जहां आप अपने आप को, अपने करियर को, अपने मामलात को बिल्ट अप करने के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन आप अकेले काम कर रहे थे। अब इस टाइम पीरियड के अंदर जो सितंबर का महीना है उसमें कार्ड जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि जॉइंट एफर्ट, टीम वर्क की तरफ इशारा करता है। सो आप पहले सिंगल थे, या अगर आप रिलेशनशिप में थे भी तो आप अकेले एफर्ट कर रहे थे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि शादीशुदा होने के बावजूद करियर के ऊपर उनका फोकस बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जब आपने करियर काफ़ी ज़्यादा बना लिया है, नाउ योर फोकस इज़ मेकिंग अ होम, ठीक है। मिल के काम करना चाहिए, मिल के स्टार्टअप करना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, फूल का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि या तो आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल नई नई स्टार्ट हुई है, शादी बिल्कुल नई नई हुई है, और या फिर ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप मौजूद है, और नाउ योर फोकस इज़ कि भाई अब उस शादी को, उस घर को जो है वो ज़्यादा अटेंशन देनी है एज़ कम्पेयर टू द करियर। करियर काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश लग रहा है।
اچھا، پچھلے 2-3 مہینے ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ دونوں کی آپس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کافی زیادہ پینفل رہی ہے. اس میں ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ڈسٹنس جو ہے وہ ہو دو لوگوں کے درمیان میں. ایک پرسن کہیں رہ رہا ہے، دوسرا پرسن کہیں رہ رہا ہے، تو جو ڈسٹنس ہے وہ ایک مس کمیونیکیشن جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. تو میرے پاس یہاں پہ 3 آف سورڈز، سن کا کارڈ ہے، 8 آف وانڈز ہے، 2 آف کپس ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ ڈسٹنس ختم ہو جائے گا، یہ جب دوریاں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور تو تب جو ہے وہ ریلیشن شپ میں اسٹرینتھ آئے گی، بلیو ایک دوسرے کے اوپر آپ لوگ کرنا سیکھیں گے. اور اب اس مہینے میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ڈسٹنس جو ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے. اس بات کا بہت زیادہ چانس ہے کہ اینڈ آف دا منتھ یعنی سپٹمبر کے آخر میں یہ پرسن جو ہے یا تو ملنے کے لیے آپ کے پاس آئے، یا شفٹنگ آپ کے پاس ہو جائے، یا آپ ان سے ملنے کے لیے جائیں، یا آپ ان کے پاس شفٹ ہو جائیں. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ پھول کے طور پہ ریپرزینٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ ریلیشن شپ میں ایک نیا سٹارٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب جب آپ اکٹھے ہوں گے، اچھا ایک مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس مہینے میں یہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ دونوں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں کسی ایک لوکیشن کے اوپر، ٹھیک ہے. اور یہ ایک تو نیوز جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ لے کر آئے گی، بہت ہی زیادہ ہیپینس لے کر آئے گی. اور اس کے بعد پھر اگلے 1 مہینے میں کہہ لیں، یا اینڈ آف دا منتھ کہہ لیں، یا ارلی نیکسٹ منتھ کہہ لیں، آپ دونوں جو ہیں وہ ایک پوائنٹ کے اوپر، ایک لوکیشن کے اوپر اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا، میرے پاس یہاں پہ 10 آف کپس کا کارڈ ہے، جو کہ ایک میکسیمم ہیپینس اور بلسفل لائف کی طرف اشارہ کرتا ہے. بچے بھی ہیں اور گھر بھی ہے، اور ایک انجوائمنٹ ہے، ایک ریلیکسیشن ہے، ٹھیک ہے. کوئی ایسی جگہ پہ آپ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں جہاں پہ پاس کوئی پانی بھی ہے اور کسی قسم کی اسٹریم ہے. اور اس صورتحال نے آپ کو جو اپنے آپ کو آپ نے بند کیا ہوا تھا یا بند کیا ہوا ہے ایموشنلی، اپنے آپ کو بہت زیادہ آپ نے سپریس کیا ہوا ہے، یہ صورتحال جو ہے اس چیز میں چینج لے کر آ رہی ہے. کوئین آف وانڈز آپ کو بنا رہی ہے، جہاں آپ اپ فرنٹ بہت کانفیڈنٹلی نظر آ رہے ہیں. اور یہ کانفیڈنس جو ہے یہ آپ کی ریلیشن شپ میں بھی ایک نئی انرجی جو ہے وہ ڈال رہا ہے. اور ورلڈ کا کارڈ ہے، جو کہ مجھے 2 باتیں ہیں، یا تو یہ نیا سٹارٹ ہے آپ لوگوں کا، یا ریلیشن شپ میں ایک سٹارٹ اپ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ، جیسے میں نے کہا کہ شفٹنگ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معاملات ہو سکتے ہیں. اینڈ یو آر لکنگ ویری ہیپی. 9 آف کپس، 10 آف کپس، جہاں اکٹھے ہو گئے وہاں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں تک اب سب کچھ ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ کوئی بات امپورٹنٹ ہے تو وہ 8 آف سورڈز ہے، اور ساتھ میں ایڈوائس کے کارڈز ہیں جو کہ 8 آف سورڈ سے بہت زیادہ ریزیمبل کر رہے ہیں. سو میرے پاس پہلا کارڈ جو ہے وہ ریلیز کا کارڈ ہے، کہ اس سے پہلے کہ یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہو اور آپ یا پرسن ایک دوسرے کی طرف جائیں یا کسی ایک لوکیشن پہ اکٹھے ہوں، اپنے اندر سے یہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کو نکال دیں. یہ ساری نیگیٹیوٹی جو ہے، یہ سب جیسے کہ میں نے کہا کوئین آف کپس اور 8 آف سورڈز کے ساتھ، یہ جو سب اپنے آپ کو بہت زیادہ آپ نے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ چاہیے والی جو بات ہے نا، اور یہ جو آپ اپنا رسک فیکٹر کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس سے اپنی جان چھڑائیں. بی اوپن، بی بولڈ. دوسرا جو ہے وہ فیتھ کا کارڈ ہے، کہ یونیورس کے اوپر فیتھ رکھیں، آپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. چاہے حالات جیسے بھی ہیں، اگر آپ حوصلہ رکھیں گے، پیشنس رکھیں گے، اپنے آپ کو بہت زیادہ کلوزڈ آف نہیں کریں گے، تو یقیناً چیزیں جو ہیں وہ بہت بہتر رہیں گی. دوسری بات یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ جو چیز جیسے ہے اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرنے کی آپ کو ضرورت ہوگی. خواہ مخواہ کی ایک اوور آئیڈیلزم کے اندر مت رہیں، ٹھیک ہے. جو پرسن ہے، جو اس کی اچھی باتیں ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کریں، جو اس کے ڈرا بیکس ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کریں، تو معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک چلتے رہیں گے. سو آئی ریئلی فیل کہ ریلیشن شپ پہ اس مومنٹ کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس پہ آپ کو خود کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ یو کین ڈو دیٹ، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار یو. اوکے جی، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے معاملات میں. کریئر کے معاملات میں جیسے میں نے کہا کہ اکیلے کام کر رہے تھے آپ، ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کورس کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اسپیشلائزیشن کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا آلریڈی لرنڈ جو اسکل سیٹ ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ ہو گیا ہے. 3 آف
پینٹیکلز کی موجودگی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جیسے آپ کی کسی جگہ پہ کام سیکھنے کے بعد پوسٹنگ ہو جاتی ہے اور اب آپ ایک ٹیم ورک کا حصہ ہیں اور اب آپ ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہاں پر بھی ایڈوائس کے کارڈز میں بھی پہلا کارڈ جو ہے وہ کیو اور سینکچری کا کارڈ ہے کہ پہلے آپ ایک طویل عرصہ جو ہے وہ کم از کم 2-3 سال کا عرصہ ہو سکتا ہے جو کہ آپ نے سیکھنے میں سمجھنے میں کام کو گزارا ہے اور اب آپ نے وہ پروسیس اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے. اٹس ٹائم ٹو شو اپ ناؤ. اور وہ شو اپ جو ہے وہ میڈو کے ساتھ جو ہے وہ ریپرزینٹ ہو رہا ہے. وہ تمام دن، وہ تمام راتیں، وہ تمام شامیں، وہ تمام صبحیں جو آپ نے اکیلے بیٹھ کے پڑھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، پریکٹس کرتے ہوئے گزاری ہیں، اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کو اس کا ریوارڈ مل رہا ہے. پھول کھلنا شروع ہو گئے ہیں، بہار آ گئی ہے. اگر آپ ان دونوں کارڈز کو دیکھیں تو یہ اس کارڈ کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پرسن ہے جو کہ موسموں سے، دن رات سے، سورج سے، چاند سے، ہر چیز سے بیگانہ ہو کے بس کام کے اندر جو ہے وہ بیزی ہے. لیکن یہاں پہ اب آپ کے پاس یہ چانس ہے، آپ کی ایفرٹ نے آپ کو اس پوائنٹ پہ لے کر کھڑا کیا ہے کہ اب آپ اس انوائرمنٹ سے کو انجوائے کر سکتے ہیں، ان پھولوں کی خوشبو کو، رنگوں کو، آسمان کو، جو موسم ہے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. اور اب ٹائم آ گیا ہے کہ وہ جو آپ نے اکیلے پن میں جو آپ بہت زیادہ ٹائم گزار رہے تھے اس سے اب آپ باہر آ جائیں اور وہ تمام چیزیں جو پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ جو آپ محنت کر رہے تھے اب اس کا پھل کھانے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ سیجیٹیریس لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.